حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت تھا، اس کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جو دور خلافت ہے وہ مشتمل ہے 2 سال 7 ماہ اور کچھ دن پر، اور آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد اس امت کو سمیٹا، سنبھالا۔ بالخصوص ہم اس وقت کو جب دیکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ظاہری وصال ہوا، یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ اس دن سیدنا فاروق اعظم کو جب یہ اطلاع ہوئی، جب آپ کو پتا چلا کہ آقا دو جہاں سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، تو فاروق اعظم جوش میں آئے اور اپنی تلوار میان سے کھینچی اور کہا اب جو کہے گا کہ رسول اللہ اس دنیا میں ظاہری حیات سے متصف نہیں، میں اسے قتل کر دوں گا۔ اس سنسنی خیز موقع پر، اس پر علم دردناک موقع پر حضرت سیدنا صدیق اکبر تھے جنہوں نے صحابہ کو سنبھالا، اور آپ آئے آگے اور آپ نے خوبصورت خطبہ دیا جس میں آپ نے کہا کہ اے لوگوں، اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو معاذ اللہ وہ تو انتقال کر گئے، تو تمہارا خدا تو چلا گیا، لیکن اگر تم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا برگزیدہ نبی تصور کرتے تھے تو دنیا میں ایک دن موت آنی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ اس طرح آپ نے صحابہ کو سمیٹا، اور پھر تدفین جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو گئی تو تمام صحابہ اس بات پر متفق ہوئے کہ اب جو رسول اللہ کے نائب ہیں، جو خلیفہ بلا فصل ہیں، وہ سیدنا صدیق اکبر ہی کی ذات ہے، کیونکہ وفات سے کچھ عرصہ قبل جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیماری کی حالت میں تھے، تب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت، امامت صغریٰ، نماز کی جو امامت تھی، آپ کی غیر موجودگی میں، آپ کی حیات طیبہ میں صدیق اکبر ہی کیا کرتے تھے۔ لہٰذا آپ کے انتقال کے بعد تمام صحابہ اس بات پر متفق ہوئے کہ اب جو خلیفہ بلا فصل ہیں، جو رسول اللہ کے نائب ہیں، جو امت کے پہلے خلیفہ ہیں، وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے، اور اس طرح سے آپ کی خلافت شروع ہوئی۔ جی جی